میں نے بھی بستی والوں سے اجازت مانگی۔ سوراڈا کے ماتا پتا اور بہن بھائی میرے پاس آ گئے۔ وہ مجھے جانے نہیں دینا چاہتے تھے۔ پنچن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے ان سے کہا، میرا جانا ضروری ہے، میں رک نہیں سکتا۔ سامی بھیا رک جاؤ، پنچن میری شرٹ پکڑ کر بولی۔ سوراڈا، نیران اور ویروٹ بھی میرے سامنے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں ان سے ملنے آؤں گا، لیکن ابھی میرا جانا ضروری ہے۔ اور پھر میں بستی والوں سے رخصت ہو گیا۔ سوراڈا اور ویروٹ کی آنکھوں میں بھی مجھے رخصت کرتے وقت آنسو آ گئے تھے۔ بستی کے لوگوں کی آنکھیں بھی نمدیدہ تھیں۔ بستی کے لوگوں سے رخصت ہو کر میں واپس جنگل میں داخل ہو گیا۔ دونوں پریاں میری جیب سے باہر آ گئی تھیں۔ اب بتاؤ کیا ہوا میون کے ساتھ؟ میں نے نیلم پری سے پوچھا تو اس نے بتانا شروع کیا کس طرح طوفان سے بچ کر وہ خانقاہ پہنچے اور خانقاہ میں راہب سدھیر چوہان نے میون کو روک لیا، اور پھر اس کا ایک ساتھی سونان جو ٹیلی پیتھی کا ماہر ہے، اس نے میون کے دماغ پر قبضہ کر لیا تاکہ وہ میون سے امر ہونے کا راز جان سکے اور خود بھی امر ہو سکے۔ لیکن میون کو شرتاب جادوگر کے تیلاب کا پتہ معلوم نہیں تھا۔ میون نے انہیں بتایا کہ پتہ پریوں کو معلوم ہے۔ چونکہ میون کے دماغ پر سونان کا قبضہ تھا، لہذا اس نے میری طرف اشارہ کیا اور میں وہاں سے بھاگ نکلی۔ اتنا بتا کر نیلم پری خاموش ہو گئی۔ کیا تم اب ہمیں خانقاہ تک لے جاؤ گی؟ میں نے نیلم پری سے پوچھا تو نیلم پری بولی، ہم پریاں راستہ کبھی نہیں بھولتی، میں تمہیں خانقاہ تک لے جاؤں گی۔ یہاں سے کچھ گھنٹوں کے فاصلے پر ہے، تقریباً 8-10 گھنٹے اگر ہم مسلسل چلتے رہے تو خانقاہ پہنچ جائیں گے۔ ٹھیک، میں نے کہا، اور ہم چلتے رہے۔ رات ہو چکی تھی اور دونوں پریوں کے جسم سے نکلنے والی روشنی ہمیں راستہ دکھا رہی تھی۔ جنگل گھنا ہونے لگا تھا۔ میں چل رہا تھا، خولا پری میرے کندھے پر بیٹھی ہوئی تھی اور نیلم پری مجھ سے آگے اڑ رہی تھی۔ بہت ڈراؤنا جنگل ہے، خولا پری بولی۔ کیا تمہیں ڈر لگ رہا ہے؟ نہیں، خولا پری ہنسی۔ جنگل کا سناٹا بڑا پرہول تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جنگل کے سناٹے کی وجہ سے جنگل کے تمام جانور بھی اپنے اپنے ٹھکانے پر دبک کر بیٹھ گئے ہیں۔ ایسی خاموشی کہ روح تک گھبرا اٹھے۔ اس خاموش پرہول موت کے جنگل میں ہم اطمینان سے آگے بڑھ رہے تھے۔ چھوٹی بڑی جھاڑیوں کو ادھر ادھر کرتے ہوئے میں اپنا راستہ بنا رہا تھا۔ میرے دل میں کوئی خوف نہیں تھا، بس ایک ہی لگن تھی کہ مجھے میون کو سدھیر چوہان اور سونان کے چنگل سے چھڑانا ہے، اور ہم جلد از جلد خانقاہ تک پہنچنا چاہتے تھے۔ دونوں پریوں میں بھی ایک جنون نظر آ رہا تھا، وہ بھی بہت پرجوش تھی۔ ہم آگے بڑھ رہے تھے، جنگل مزید گھنا ہوتا جا رہا تھا۔ یہاں درختوں سے لپٹی ہوئی بیلیں بھی تھی جنہوں نے راستے کو تنگ کیا ہوا تھا۔ مجھے آگے بڑھنے میں پریشانی ہو رہی تھی۔ پریاں تو اڑ سکتی تھیں، لیکن مجھے پیدل ہی چلنا تھا۔ جنگل کی جھاڑیاں اور بیلیں راستے میں رکاوٹ بن رہی تھیں۔ میں جھاڑیوں اور بیلوں کو ہٹاتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ سامی، تمہیں کچھ محسوس ہو رہا ہے؟ خولا پری جو میرے کندھے پر بیٹھی تھی ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی۔ کیا؟
میں نے پوچھا تو کولا پری بولی، مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ اور اچھا، میں نے کہا اور آگے پیچھے دیکھا، لیکن مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ نیلم پری مجھ سے آگے اڑ رہی تھی، اسے خانقاہ کا راستہ معلوم تھا، وہ ہمیں خانقاہ لے جا رہی تھی۔ چلو کرنے دو پیچھا، جب سامنے آئے گا تو دیکھ لیں گے اس پیچھا کرنے والے کو، میں نے کہا، اور کولا پری نے سر ہلا دیا۔ ہم جنگل کا کافی راستہ کاٹ چکے تھے، اب جنگل کا گھنا پن ختم ہونے لگا تھا، جس کی وجہ سے چاند کی روشنی جنگل کے اندر داخل ہو رہی تھی، اور پھر ہمیں وہ بھی نظر آ گیا جو ہمارا پیچھا کر رہا تھا۔ وہ ایک قد آور بن مانس تھا، تقریباً 9-10 فٹ اونچا۔ وہ ہم سے کچھ ہی فاصلے پر کھڑا تھا۔ نیلم پری بن مانس کو دیکھ کر میرے قریب آ گئی تھی۔ اب کیا کریں سامی، یہ تو ہمارا راستہ روکے کھڑا ہے۔ نیلم پری بن مانس کو دیکھتے ہوئے بولی تو میں نے کہا، تم دونوں ایک طرف ہو جاؤ، میں اسے دیکھتا ہوں۔ میرے کہنے پر رانی کولا پری اور نیلم پری ایک اونچے درخت کی شاخ پر جا کر کھڑی ہو گئی اور وہاں سے نیچے کا نظارہ کرنے لگی۔ بن مانس دونوں پریوں کو دیکھ رہا تھا، کیونکہ پریوں کے جسموں سے روشنی خارج ہو رہی تھی۔ اور پھر بن مانس نے ایک حیرت انگیز عمل کیا، اس نے ایک لمبی چھلانگ لگائی تھی پریوں کی طرف۔ میں نے حیرت سے چھلانگ لگاتے ہوئے بن مانس کو دیکھا، یعنی وہ پریوں کو پکڑنا چاہتا تھا۔ اس نے میری طرف توجہ ہی نہیں دی تھی۔ میں نے بھی بن مانس کے پیچھے چھلانگ لگائی اور اس کے قریب پہنچ کر اس کی دونوں ٹانگوں کو پکڑ لیا اور ٹانگوں سے پکڑ کر اسے نیچے لے آیا۔ نیچے لا کر اسے میں نے ایک گول چکر دیا اور ایک طرف اچھال دیا۔ بن مانس اڑتا ہوا درختوں سے ٹکراتا ہوا دور تک گیا۔ گرنے کے بعد بن مانس دوبارہ کھڑا ہو گیا۔ اس کی نظریں اب بھی پریوں پر تھیں، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ پریوں کو ہر قیمت پر پکڑنا چاہتا ہے۔ اس نے پریوں کے بعد مجھے دیکھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ جب تک میں ہوں وہ پریوں پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا، لہذا اس بار بن مانس میری طرف بڑھنے لگا۔ وہ کوئی عام بن مانس نہیں تھا، اس کی جسامت اور قد کاٹ ایسا تھا کہ کوئی عام انسان اس کے مقابل نہیں ٹھہر سکتا تھا، لیکن میں اس کے مقابل کھڑا تھا، اس سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ بن مانس کا قد مجھ سے کافی اونچا تھا، جسامت میں بھی وہ مجھ سے زیادہ تھا۔ وہ میرے قریب آ چکا تھا اور آتے ہی اس نے اپنے ہاتھوں کا گھیرا میری کمر کے گرد کس دیا تھا۔ وہ زور لگا رہا تھا میری کمر توڑنے کے لیے۔ اس نے اپنی پوری قوت لگا دی، لیکن کچھ بھی نہ کر سکا، مجھے اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں سکا۔ اسے میں نے قوت آزمائی کا پورا موقع دیا اور پھر بن مانس قوت آزمائی کر کے تھکنے لگا۔ وہ بھی پریشان ہو رہا تھا کہ کس قسم کا انسان ہے جس پر اس کی قوت کا کچھ اثر ہی نہیں ہو رہا ہے۔ وقت گزر رہا تھا، لہذا میں نے بن مانس کو مزید موقع دینے کے بجائے اپنے ہاتھ بن مانس کے دونوں ہاتھوں پر جمائے اور ذرا سی قوت لگا کر اس کے ہاتھوں سے اپنی کمر چھڑا لی۔ اب بن مانس کے لمبے لمبے ہاتھ میرے ہاتھوں میں تھے۔ میں نے اس کے دونوں ہاتھوں کو جکڑا ہوا تھا اور پھر میں نے اس کے دونوں ہاتھوں کو جھٹکا دیا اور اسے اپنے سر سے بلند کر کے دھڑام سے زمین پر مارا۔ بن مانس کا پورا جسم ہل گیا، وہ اٹھنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ میں نے اسے چھوڑ دیا، وہ زمین پر اوندھے منہ پڑا تھا۔ میں نے تھوڑی دیر تک اس کے اٹھنے کا انتظار کیا، لیکن وہ نہیں اٹھا۔
لہذا میں نے رانی پھولا پری اور نیلم پری کی طرف دیکھا۔ وہ درخت کی شاخ سے اڑ کر میرے پاس آ گئی۔ انہوں نے زمین پر اوندھے منہ پڑے بنمانس کو دیکھا۔ چلو اب آگے بڑھتے ہیں، میں نے پریوں سے کہا۔ ہاں، پھولا پری نے سر ہلایا اور ہم پھر سے آگے بڑھنے لگے۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ بنمانس پریوں کی طرف کیوں بڑھ رہا تھا، وہ پریوں کو کیوں پکڑنا چاہتا تھا۔ خیر، ہم آگے بڑھتے رہے اور جنگل سے باہر نکل آئے۔ دور کھلے میدان میں ہمیں ایک بڑی سی خانقاہ نظر آ رہی تھی۔ نیلم پری خانقاہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، سامی، یہ خانقاہ ہے سدھیر چوہان کی۔ ٹھیک ہے، چلو خانقاہ کے دروازے پر، میں نے کہا، اور دونوں پریاں اڑتے ہوئے آگے بڑھنے لگی۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ ہم خانقاہ کے بڑے سے دروازے کے پاس پہنچ گئے۔ دروازہ بند تھا۔ میں نے زور سے دروازہ بجایا۔ تھوڑی دیر بعد خانقاہ کے دو محافظوں نے دروازہ کھولا۔ محافظ لال لباس میں ملبوس تھے۔ کون ہو تم اور کیا کام ہے؟ ایک محافظ نے پوچھا۔ مجھے راہب سدھیر چوہان سے ملنا ہے، میں نے کہا۔ دونوں پریاں میری شرٹ کی جیب میں گھس چکی تھی۔ ٹھیک ہے، اندر آ جاؤ، وہی محافظ بولا، اور میں خانقاہ کے اندر داخل ہو گیا۔ کہاں ہے راہب؟ میں نے محافظ سے پوچھا۔ اندر ہیں، آپ چلیے ہمارے ساتھ، ایک محافظ نے کہا اور آگے چلنے لگا۔ میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ محافظ مجھے خانقاہ کی اندرونی حصے میں لے گیا۔ وہاں بیٹھنے کے لیے صوفے پڑے تھے۔ آپ یہاں بیٹھیں، میں انہیں بلا کر لاتا ہوں، محافظ نے کہا اور راہب کو بلانے چل دیا۔ میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ نیلم پری میری شرٹ کی جیب سے سر باہر نکال کر بولی، سامی، ہوشیار رہنا، یہ راہب بہت چال باز ہے۔ تم فکر مت کرو، میں دیکھ لوں گا، اور اس کے دوست سونان کو بھی وہ میرے دماغ پر قبضہ نہیں کر سکے گا۔ اور پھر کچھ ہی دیر بعد راہب مجھے آتا ہوا نظر آیا۔ اس کے ساتھ میون اور اس کا دوست سونان بھی تھے۔ مجھے حیرت کا جھٹکا اس وقت لگا جب میون ان کے ساتھ آ کر ہاتھ باندھ کر ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ اس نے مجھے پہچانا تک نہیں تھا، وہ بالکل اجنبیوں کی طرح کھڑی تھی اور مجھے ہی گور رہی تھی، یعنی اس کا دماغ سونان کے کنٹرول میں تھا۔ سونان نے اسے ٹیلی پیتھی کے ذریعے اپنے قابو میں کیا ہوا تھا، اور پھر مجھے اپنے دماغ میں کچھ ہلچل محسوس ہوئی، یعنی سونان میرے دماغ میں گھسنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو رہا تھا۔ تمہاری کوشش بیکار ہے سونان، تم میرے دماغ پر قابض نہیں ہو سکتے، میں نے کہا، اور راہب سدھیر چوہان کے ساتھ ساتھ سونان بھی حیرت سے اچھل پڑا۔ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ سونان اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے بولا، یہی کہ تم میری ساتھی کے دماغ سے نکل جاؤ اور اسے آزاد کر دو، یہی تم دونوں کے لیے بہتر ہے۔ میں نے میون کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم اس کے ساتھی سامی ہو؟ راہب سدھیر چوہان مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ ہاں، میں نے مختصر جواب دیا۔ ہم تمہاری ساتھی کو چھوڑ دیں گے، لیکن بدلے میں تمہیں ہمیں شرتاب جادوگر کے تیلاب تک لے جانا ہوگا۔ مجھے شرتاب جادوگر کے تیلاب کا پتہ نہیں معلوم۔ تو پھر تم ہمیں ننھی پریوں تک لے جاؤ، ان سے پتہ ہم خود معلوم کر لیں گے۔
اس بار سونان بولا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، ایسی چمک جو انسان کو اپنی طرف کھینچتی تھی، اور یہ چمک شاید ٹیلی پیتھی کے علم کی وجہ سے تھی۔ میں تمہیں کہیں نہیں لے جاؤں گا، میں نے کہا۔ میں نے جو کہا ہے اس پر عمل کرو، ورنہ تم دونوں کو مجھ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس بار میرا لہجہ تلخ ہو گیا تھا۔ راہب اور سونان دونوں میرے لہجے سے پریشان ہو گئے۔ دیکھو مسٹر سامی، تم ہمیں دھمکا نہیں سکتے، تمہاری ساتھی ہمارے قبضے میں ہے، اور بچانے کی بات ہے تو یہی لڑکی ہمیں تم سے بچائے گی۔ ہم جانتے ہیں تم امر ہو، ہم تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لیکن یہ لڑکی بھی امر ہے، اور اس وقت یہ ہماری محافظ ہے۔ سونان کی بات سن کر میں پریشان ہو گیا، یعنی وہ معیون کو میرے مقابل کھڑا کرنا چاہتا تھا، اور وہ ایسا کر بھی سکتا تھا کیونکہ معیون دماغی طور پر اس کے قبضے میں تھی۔ وہ میرے سامنے کھڑی تھی، لیکن ایسے اجنبی بنی ہوئی تھی جیسے ہم کبھی ملے ہی نہ ہوں۔ اب تم کیا کہتے ہو؟ سونان میری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ تم دماغی طور پر بہت مضبوط ہو، اس لیے میں تمہارے دماغ پر قابض نہیں ہو سکا، لیکن تمہاری دوست میری تابع ہے۔ اگر میں اسے حکم دوں گا تو یہ تمہیں مارنے کے لیے بھی کھڑی ہو جائے گی۔ سونان شیطانی لہجے میں بولا، اور میں اس کی شکل دیکھنے لگا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس صورتحال میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ جب میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا تو میں پھرتی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر سونان کی گردن پکڑ لی سونان کی گردن میرے ہاتھوں میں تھی۔ میں اسے مارنا چاہتا تھا تاکہ معیون دماغی طور پر اس کی قید سے آزاد ہو جائے، لیکن میرے کچھ کرنے سے پہلے ہی معیون نے اپنی جگہ سے جست لگائی تھی اور میرے سر پر پہنچ کر میرے دونوں ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ وہ سونان کی گردن میرے ہاتھوں سے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ناکام ہو رہی تھی۔ پھر اس نے میرے ہاتھوں کو ایک جھٹکا دیا، سونان کی گردن میرے ہاتھوں سے نکل گئی۔ معیون نے سونان کی گردن مجھ سے چھڑا کر مجھے اپنے دونوں ہاتھوں پر اٹھا لیا اور اپنے سر سے بلند کر کے پوری قوت کے ساتھ ایک طرف اچھال دیا۔ دونوں پریاں میری جیب میں تھیں، مجھے ان کی بھی حفاظت کرنی تھی، لہذا میں نے اپنا ایک ہاتھ اپنی جیب میں رکھ لیا تاکہ گرتے وقت پریوں کو نقصان نہ پہنچے۔ نیچے گرنے کے بعد میں دوبارہ اٹھ کھڑا ہوا۔ دونوں پریاں میری جیب میں محفوظ تھیں۔ معیون مجھ پر دوبارہ حملہ کرنے کے لیے قلا بازیاں کھاتے ہوئے میری طرف آ رہی تھی، اور پھر وہ جیسے ہی میرے قریب پہنچی میں نے اسے زوردار کک ماری۔ وہ اڑتی ہوئی دور جا گری، لیکن گرنے کے فوراً بعد وہ قلا بازی کھا کر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ آخر وہ کنگ فو کی ماہر تھی۔ قلا بازیوں کا کرتب دکھاتے ہوئے وہ دوبارہ میری طرف آنے لگی۔ میں بھی تیار کھڑا تھا۔ اس نے قریب آ کر مجھ پر حملہ کیا۔ میں نے اس کے حملے سے بچتے ہوئے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ اب وہ میری مضبوط گرفت میں تھی۔ وہ خود کو چھڑانے کے لیے پوری قوت لگا رہی تھی۔ میں نے اسے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا اور پھر دور کھڑے راہب اور سونان، جو ہم دونوں کی لڑائی کا تماشا دیکھ رہے تھے، معیون کو ان کی طرف اچھال دیا۔ معیون کو میں نے پوری قوت سے ان دونوں کی طرف اچھالا تھا۔ وہ اڑتی ہوئی ان کی طرف گئی اور دونوں سے ٹکرائی۔ راہب اور سونان
معیون کے ٹکرانے کے بعد اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکے اور زمین پر الٹ گئے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنی جگہ سے چھلانگ لگائی اور میں سونان کے سر پر پہنچ گیا۔ وہ گرنے کے بعد اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے اٹھنے سے پہلے ہی میں نے اس کی گردن پکڑ لی۔ اب میں معیون کو موقع نہیں دینا چاہتا تھا کہ وہ سونان کو میری گرفت سے چھڑا لے، لہذا معیون کے اٹھنے سے پہلے ہی میں سونان کی گردن توڑ چکا تھا۔ گردن توڑنے کے بعد میں نے سونان کو چھوڑ دیا۔ وہ لہرا کر زمین پر گرا اور اٹھ نہ سکا۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور حیرت سے چھت کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن اب یہ آنکھیں مردہ ہو چکی تھیں۔ سونان کے مرنے کے بعد معیون اپنی جگہ پر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اب باقی سدھیر چوہان بچا تھا۔ میں اس کی طرف بڑھ گیا تاکہ اس کا بھی کام تمام کر سکوں، لیکن اس سے پہلے کہ میں سدھیر چوہان کو پکڑتا، وہی بن مانس جسے میں نے جنگل میں مارا تھا اور جو پریوں کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا، اچھلتا کودتا نمودار ہوا اور راہب کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا۔ چند لمحوں کے لیے میں اپنی جگہ پر رک گیا، یعنی یہ بن مانس راہب کا تھا، راہب کا پالتو تھا۔ یہی چند لمحے راہب کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئے۔ اس نے تیزی سے منتر پڑھنے شروع کر دیے اور پھر اس سے پہلے کہ میں راہب کو پکڑتا، وہ اپنے بن مانس کے ساتھ وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ راہب فرار ہو چکا تھا۔ میں نے معیون کی طرف دیکھا۔ وہ ابھی تک اپنا سر پکڑے بیٹھی تھی۔ میں اس کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے پاس پہنچ کر میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، معیون تم ٹھیک تو ہو نا؟ معیون نے سر اٹھا کر خالی خالی نظروں سے مجھے دیکھا۔ تھوڑی دیر تک معیون کی یہ حالت برقرار رہی اور پھر وہ چونک کر کھڑی ہو گئی اور میرے گلے لگ گئی، یعنی معیون اب سونان کے ٹیلی پیتھی کے اثر سے باہر آ چکی تھی۔ معیون، اسے میں خود سے الگ کرتے ہوئے بولا، تم ٹھیک تو ہو اب؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہوا ہے؟ معیون مسکراتے ہوئے بولی، کیا تھوڑی دیر تک تم مجھے گلے نہیں لگا سکتے جو اس طرح مجھے خود سے علیحدہ کر دیا؟ یہ بات نہیں ہے، میں تمہاری وجہ سے پریشان تھا، میں نے کہا، اور اتنے میں دونوں پریاں بھی میری جیب سے باہر آ گئیں۔ کیسی ہو تم معیون؟ رانی خولا پری معیون کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہوں۔ معیون پریوں کو دیکھ کر خوش ہو گئی۔ تو تم دونوں بھی سامی کے ساتھ ہو؟ ہاں، نیلم پری بولی، جب تمہارے دماغ پر سونان نے قبضہ کر لیا تھا تو میں سامی کی تلاش میں نکل گئی، اور خدا کا شکر ہے کہ مجھے سامی مل گیا۔ اس کے ساتھ رانی خولا پری بھی تھی۔ بس پھر سامی آ گیا تمہاری مدد کرنے کے لیے، اور باقی کے واقعات تمہارے سامنے ہیں۔ سامی نے سونان کو تو ختم کر دیا، لیکن راہب بچ کر بھاگ گیا۔ نیلم پری کی بات ختم ہونے پر معیون نے نیچے پڑے سونان کی طرف دیکھا، جس کی گردن میں توڑ چکا تھا۔ چلو اب چلتے ہیں یہاں سے، رانی خولا پری بولی۔ ہاں، میں نے کہا، لیکن ہم جائیں گے کہاں؟ معیون نے پوچھا۔ ہم سیستان جائیں گے، ان ننھی پریوں کی وادی میں۔ وہاں در شغار اور زغان جنائیں گے، اور پھر وہ ہمیں اپنے اپنے وطن پہنچا دیں گے، میں نے کہا، اور پھر ہم خانقاہ سے باہر نکل آئے۔
کافی وقت گزر چکا تھا، سورج سر پر آگ برسا رہا تھا۔ پریوں کو اپنی وادی کا پتہ معلوم تھا، کیونکہ نیلم پری نے کہا تھا کہ پریاں راستہ نہیں بھولتی، لیکن سیستان یہاں سے بہت دور تھا اور ہمیں پیدل چلنا تھا۔ پریوں کے پاس ان کی چھڑیاں نہیں تھیں جن کی مدد سے وہ ہمیں اڑا کر سیستان لے جاتی، لہذا یہ سفر ہمیں پیدل ہی طے کرنا تھا۔ ہم چل رہے تھے، راستہ کٹ رہا تھا، ہم دوبارہ جنگل میں داخل ہو گئے تھے۔ رانی خولا پری نے کہا تھا کہ ہمیں سیستان پہنچنے کے لیے یہ جنگل پار کرنا پڑے گا۔ جنگل میں چلتے ہوئے کافی وقت گزر چکا تھا، لیکن جنگل ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ شام ہو چکی تھی۔ کیا خیال ہے، کوئی ٹھکانہ ڈھونڈ کر کچھ دیر آرام نہ کر لیا جائے؟ نیلم پری بولی۔ وہ پریاں تھیں، اتنی دیر تک اڑنے کی وجہ سے تھک چکی تھیں۔ مجھے اور میون کو تھکن کا احساس نہیں تھا، لہذا پریوں کی وجہ سے ہم نے ایک مناسب جگہ دیکھی اور آرام کرنے کی غرض سے بیٹھ گئے۔ راہب سدھیر چوہان شیطان کا چیلا تھا۔ سامی سے شکست کھانے کے بعد وہ اپنی جادوئی قوت سے فرار ہو گیا تھا۔ اس کا پالتو بنمانس بھی اس کے ساتھ تھا۔ وہ اس وقت ایک ایسی جگہ موجود تھا جہاں چاروں طرف اونچے اونچے پہاڑ تھے۔